سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون سے سات ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر شرک کی حالت میں انسان مر گیا تو اللہ کیا اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے؟ الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا۔ آج جادو بھی ہو رہا ہے، آج جادو بھی ہو رہا ہے۔ آج ایک دوسرے سے حسد اور جلن میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو بھی کروا رہے ہیں، عورتیں بھی جادو کروا رہی ہیں، مرد بھی جادو کروا رہے ہیں۔ جادو کرنا کرانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہلاک کر دینے والا دوسرا بڑا گناہ جادو کرنا۔ تیسرا گناہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے گناہ کا قتل کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کر دینا اور کسی بے گناہ کو مار ڈالنا، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیاج کھانا، انٹرسٹ کھانا، اور انٹرسٹ پر لوگوں کو قرضہ دینا۔ 1 لاکھ دے کر کے 1,02,000 لینا، 1,05,000 لینا۔ سود اور بیاج کی جتنی شکلیں ہیں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود اور بیاج کھانا یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو سود اور بیاج کا لین دین کر رہے ہیں؟ اور سود کی جب بات آئی ہے تو یہ بھی سن لو کہ جس طریقے سے سود کا کھانا حرام ہے اور سود کا لینا حرام ہے، ویسے ہی سود اور بیاج کا دینا حرام ہے۔ آج بندھن بینک کے نام پر اور بندھن لون کے نام پر آج گھر گھر عورتوں کے نام پہ لوگ لون لے رہے ہیں اور بیاج پر پیسہ لے رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی نے بیاج کھانے والے، بیاج کھلانے والے، بیاج کو لکھنے والے، بیاج کی گواہی دینے والے سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ اس لیے بیاج کے کھانے کھلانے والے کان کھول کر کے سن لے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں چوتھا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بچہ یتیم ہو گیا، جو بچہ اناتھ ہو گیا، جس کا باپ مر گیا، اس کو تو سہارے کی ضرورت ہے۔ ہو سکے تو اس کے کام آ جاؤ، ہو سکے تو اس کی مدد کر دو، ہو سکے تو اس کا سہارا بن جاؤ۔ لیکن کچھ بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں جو یتیم کا مال بھی ہڑپ جاتے ہیں۔ کان کھول کر کے ایسے لوگ سن لیں، یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اور اگلی چیز فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا۔ جنگ کے میدان میں جو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ کر رہا ہے۔ اور 7واں گناہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن عورت پر، شریف عورت پر زنا کی تہمت لگانا، کسی پاک دامن عورت کے اوپر غلط کام کرنے کا آروپ لگانا اور اس پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، رشوت کا لین دین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کے نبی لعنت فرماتے ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو اور رشوت دینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ کسی کا حق مارنے والا، کسی کی زمین جائیداد کو کھا جانے والا، یہ بھی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او لوگو تم نے دنیا میں کسی کا حق اگر لے لیا ہے تو اس کا حق دے دو، ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر سینگ دار بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا۔
کسی کی زمین اور جائیداد کو اگر ہڑپ لیا کسی نے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اقطع له قطعة من النار، کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپنے والا اور ناجائز قبضہ کرنے والا وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے میں زمین لے رہا ہوں، میں جائیداد لے رہا ہوں، میں پراپرٹی لے رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا، جو شراب پیتا ہے، اور جب شراب کی بات آئی ہے تو کان کھول کر کے سن لیجئے، جتنی چیزوں کے اندر نشہ ہے، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ گٹکھے کی شکل میں ہو، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو، نشہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں کے اندر نشہ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی نے شراب کا بھی نام لیا، لیکن اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ کھانے سے نشہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھانا بھی حرام ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ والی چیز شراب ہے۔ جس چیز کے اندر نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرگس کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہیروئن کی شکل میں ہو، چاہے وہ چرس اور گانجے اور افیم کی شکل میں ہو، جس چیز کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے۔ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ جو شراب پیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من شرب الخمر، جو شراب پیتا ہے قیامت کے دن اسے جہنمیوں کے پیپ اور مواد کو پلایا جائے گا، اور شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، عبدالغفار صاحب کی تقریر بڑے شوق سے سنتے ہیں، میں آتا ہوں کلیا چک میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب پہلی مرتبہ آپ کو ڈائریکٹ سن رہا ہوں، ابھی تک موبائل پر سنتا تھا۔ بڑی محبت کرتے ہیں آپ، بڑے شوق سے علماء کی تقریروں کو سن رہے ہیں، مگر پتہ چلا کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ علماء کی محبت آپ کو کام نہ دے گی، یہ یوٹیوب پر 3 گھنٹے تقریریں سننا آپ کو کام نہ دے گا اگر آپ نے نماز کی پابندی نہ کی۔ اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا، نماز کو برباد کرنے والا اور نماز میں لاپرواہی کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 16ویں پارے میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نماز کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نالائق لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، وہ نماز کو برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے، حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو اور نماز کے ذریعے ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے آخری وصیت یہ فرمائی، اپنے انتقال کے پہلے آپ نے امت کو یہ میسج دیا الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی پابندی کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھو۔ میرے بھائی، نماز کو اگر آپ برباد کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو، اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، قیامت کے دن پہلا سوال بندے کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صلحت، اگر نماز صحیح ہے، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، فقد افلح، تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فسدت، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے، فقد خاب وخسر، تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ نماز کا چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہماری ماؤں بہنوں سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے، اس کو بھی آپ سن لیں، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے 2 لوگوں کو جانتا ہوں، صنفان من اہل النار لم ارہما، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے، یعنی وہ بعد میں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے، وہ قیامت کے قریب والے دور میں آئیں گے۔ نمبر 1 قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس،
ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے، اتیاچار کریں گے، ظلم کریں گے، وہ اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے۔ ہر وہ انسان وہ جو ظلم کرتا ہے، جو لوگوں پر اتیاچار کرتا ہے، وہ اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ظالم لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کبھی کسی پر ظلم مت کرو میرے بھائی۔ اگر اللہ نے آپ کو پاورفل بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو، اپنے پاور کا غلط استعمال مت کرو۔ یاد رکھو جس پر ظلم کرو گے اگر اس کے منہ سے بد دعا کی آواز نکلی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اور مظلوم نے اگر بد دعا کر دی تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے کسی پر کبھی ظلم مت کرنا میرے بھائی۔ تو یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری کیٹیگری کون ہوگی؟ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان کا ڈریس ایسا ہوگا، ان کا کپڑا ایسا ہوگا جو ان کے شریر کو پردرشت کرے گا، ان کی باڈی کو ایکسپوز کرے گا، وہ اپنے جسم کو نظر دکھائیں گی، اپنے شریر کا پردرشن کریں گی۔ کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، پورا کپڑا نیٹ کا کپڑا ہے، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری بیک لیس آج جو ہے کپڑے پہنے جا رہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، پورا شریر نظر آ رہا ہے، کپڑا پہننے کے باوجود وہ عورت ننگی ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جب چلتی ہیں ان کی چال کے اندر بھی بے حیائی ہوتی ہے، وہ اپنی چال کے ذریعے دوسروں کو آکرشت کرتی ہیں، وہ شرما شرما کے نہیں چلتی، وہ تو اترا اترا کے چلتی ہیں، وہ تو بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح چلتی ہیں۔ مائلات، اور خود وہ ان بے حیا لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوتی ہے، اور وہ غیر مردوں کی طرف آکرشت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لینا اونٹ کے کوہان والا ہیئر اسٹائل کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی بہن بیٹی ایسا ہیئر اسٹائل بناتی ہے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ہے تو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو منع کر دینا، یہ جہنمی عورت کی نشانی بتائی گئی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اونٹ کے کوہان کی طرح ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، ان کا ہیئر اسٹائل ہوگا۔ آج کل میک اپ کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میری اہلیہ ایک دن بتا رہی تھی کہ آج کل کوئی وہ ہونٹ میں کوئی انجیکشن لگا کر کے ہونٹ کو موٹا کرتی ہے، یعنی یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ پلک کو جو ہے آئی برو کو بالکل جو ہے برابر کر دیتی ہیں اور اس میں کاٹ چھانٹ کرتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے متنمسات جو آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی۔ ہاں اگر کسی عورت کی آئی برو عام عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عجیب و غریب لگ رہی ہے، بدصورت والی کیفیت ہے، تو اس کو وہ صحیح کر سکتی ہے، لیکن خوبصورتی کے نام پر اچھی خاصی اپنی آئی برو کو سیٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور ہونٹ کے اندر انجیکشن لگا کے ہونٹ کو موٹا کرنا یہ حرام ہے میری ماں اور بہن۔ ہاں کسی عورت کے اگر چہرے پر بال آ گئے، ظاہر ہے کہ عورت کے چہرے پر بال نارملی نہیں آتے تو ان کو وہ ریموو کر سکتی ہے، ان پر ویکسنگ وغیرہ کروا سکتی ہے، مگر نارمل اپنے بالوں میں ویکسنگ وغیرہ کروانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فیشن کے نام پر آج بہت کچھ ہو رہا ہے۔